حضور نبی کریم جب معراج پر تشریف لے گئے تو سب آسمان والے فرشتے حوریں حضرت محمد مصطفیٰ کو مرحبا کہنے کے لیے تشریف فرماتے۔ حضور نبی کریم جنت میں آنے کی آپ کی خبر سن کر سب میں بے چینی تھی کہ حضور کا دیدار کریں۔ حضرت محمد مصطفیٰ کو مرحبا کہنے کے لیے سب بےتاب تھے۔ اس سفر میں حضرت جبریل امی آپ کے ساتھ تھے۔ سرور کائنات سیر کرتے ہوئے جنت میں حوروں کے پاس سے گزرے تو حضور نبی کریم کی نظر اچانک ایک حور پر پڑی جو بہت ہی غمگین تھی، جو جنت میں ایک درخت کی شاخ کو پکڑ کر رو رہی تھی۔ تو حضور نے پوچھا جبریل سے کہ اس حور کو کیا ہوا ہے اور اس کو پریشانی کیا ہے؟ جنت میں ہوتے ہوئے یہ پھر بھی پریشان ہے۔ تو جبریل امی اس حور کے پاس تشریف لے کر گئے اور اس حور سے دریافت کیا کہ تمہیں پتہ ہے آج جنت میں کون تشریف لایا ہے؟ اس حور نے جواب دیا کہ میرے علم میں ہے، امام الانبیاء تشریف لا چکے ہیں۔ حور نے کہا اس لیے تو میں نے ایسا حال بنا رکھا ہے کہ رحمت و دو عالم کی نظر میرے پر پڑے تو حضرت محمد مصطفیٰ میرا حال دریافت کریں۔ تو جبریل نے فرمایا تجھے مبارک ہو کہ حضرت محمد مصطفیٰ نے تمہارا حال دریافت کرنے کے لیے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ حضور کی سواری تمہارا جواب طلب کرنے کے لیے یہاں رکی ہوئی ہے۔ حور نے اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے کہا میں خود اپنی درد بھری کہانی آقا دو جہاں کو سناؤں گی۔ حضرت محمد مصطفیٰ نے اس حور کو اپنے پاس آنے کی اجازت دی تو حور حضرت محمد مصطفیٰ کے پاس گئی۔ حور نے بڑے ادب کے ساتھ حضور کو سلام کیا۔ حور نے نبی مکرم سے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے حسین و جمیل حوروں کی سردار اور ملکہ کا رتبہ دیا ہے۔ جنت میں میرے جتنے خوبصورت کوئی بھی نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا حسن و جمال سے نوازا ہے، اگر میں اپنا نقاب چہرے سے ہٹا دوں تو جنت میں ہر طرف نور ہی نور ہو جائے۔ حور نے بڑے دکھی لہجے میں کہا اے اللہ کے نبی، ایک دن میرے ذہن میں خیال آیا کہ قیامت کے دن ہر حور کو کسی نہ کسی بندے کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے میرا بھی کوئی نہ کوئی جوڑ بنایا ہوگا جس کے ساتھ میں نے دائمی زندگی گزارنی ہے۔ میرا یہ خیال آگے بڑھتے بڑھتے ایک خواہش کی صورت میں تبدیل ہو گیا۔ میں نے ایک دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کیا یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے جنت کی سب حوروں سے زیادہ حسن و جمال عطا کیا۔ اتنا حسن و جمال جنت میں کسی بھی حور کو نہیں عطا ہوا۔ یا اللہ میرے دل میں کافی مدت سے ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ تو نے ہر حور کو ایک ایک جوڑا بنایا ہے جو زمین پر مردوں کی شکل میں پیدا کیا، مرنے کے بعد وہ جنت میں حوروں کے خاوند ہوں گے۔ یا اللہ یہ بات تو ظاہر ہے کہ تو نے میرا بھی کوئی جوڑا بنایا ہوگا جو جنت میں میرا خاوند ہوگا۔ یا اللہ اس بندے کی ایک جھلک مجھے بھی دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول کیا اور حکم دیا کہ سامنے جو آئینہ لگا ہوا ہے اس کو دیکھ لو، اس آئینے میں تجھ کو تیرے جوڑے کی صورت نظر آئے گی۔ تو رسول اللہ میں بڑی خوشی کے ساتھ اس آئینے کی طرف بڑھی، میرے قدم خوشی کے مارے زمین پر نہیں لگ رہے تھے کہ آج محبوب ترین ہستی کو میں نے دیکھنا ہے۔ اور جب میں نے نگاہ اٹھائی تو میرا دل پریشان ہو گیا، میری ساری تمنائیں پانی کی طرح بہہ گئی۔ میرا ذہن ہمیشہ اس بات کو لے کر بہت ہی دکھی ہوتا اور میں یہ سوچتی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ میرا جوڑا کوئی بدصورت اور وحشی نہ ہو، کیونکہ میں اس کے ساتھ کس طرح گزارا کر سکتی ہوں۔ میں یہ بات کو سوچ سوچ کر پریشان ہوتی رہتی ہوں۔ جب میں آئینہ دیکھا تو وہی ہوا جس بات کا مجھے ڈر تھا۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ اس کی بات سن کر مسکرائے اور حضور نے اس حور سے پوچھا تو نے آئینے میں جس شخص کو دیکھا تھا، اپنے جوڑے کا جو حلیہ دیکھا تھا، اس کے بارے میں مجھے بھی تو بتاؤ، اس کا حلیہ کیسا تھا؟ حور نے بڑھتے ہوئے رسول اللہ سے عرض کی کہ اس کا رنگ سیاہ تھا، اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں، موٹے موٹے ہونٹ، چوڑے چوڑے دانت، چپٹی ناک
اور چہرہ تنگ و تاریک، اس کی پیشانی چوڑی تھی اور قد و قامت میں بھی وہ بالکل خوبصورت نہیں تھا۔ مجھے تو وہ حبشی نسل سے لگتا تھا۔ جب سے میں نے اس کو آئینے میں دیکھا ہے میں تب سے پریشان رہتی ہوں۔ جب حور نے اس جنت میں اپنا جوڑا بننے والے کا حلیہ حضور سے بیان کیا تو حضرت محمد مصطفیٰ نے اپنی آنکھیں اٹھائیں۔ رسول اللہ کی آنکھیں غیرت اور جلال سے سرخ ہو گئیں۔ آپ نے اس حور کو فرمایا، جو حلیہ تو نے بیان کیا ہے وہ میرے پیارے صحابی بلال کا ہے۔ وہ تو ایک عاشق اور ایک سچا مومن ہے، تو اس نیاب ہستی کو پا کر بھی کم نصیبی کا شکوہ کر رہی ہو؟ کیا تجھ کو اس بات کے بارے میں علم نہیں کہ بلال میرا سب سے پیارا صحابی ہے، میرا مؤذن ہے، میں نے اس کو اپنی پلکوں کے سائے میں جگہ دی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بلال کو اللہ تعالیٰ نے وہ رتبہ دیا ہے کہ بلال کے جسم کی سیاہی حوروں کے رخساروں پر تل لگانے کے لیے تقسیم کی جائے گی۔ آتشی قدا عشق میں وہ نکھرا ہوا سونا جس نے محبت کی شفقت میں دونوں جہاں سے منہ پھیر لیا، وہ حسن مجرد کا تماشائی ہے۔ فردوس کا حسن وہ کیوں کر خاطر میں لائے گا؟ حضرت محمد مصطفیٰ نے اس حور کو فرمایا کہ تو اپنے حسن و جمال پر اتنا ناز نہ کر، میرا بلال سچا مومن ہے۔ تو یہ بات کر رہی ہے کہ بلال سیاہ رنگ کا ہے، ایسا نہ ہو کہ میرا بلال تجھ کو ناپسند کر دے۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ کی بات سن کر وہ جذبات پر قابو نہ رکھ سکی، اس کے حسن و جمال کا غرور اتر چکا تھا۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ کی اور آپ نے جب حضرت بلال کی تعریفیں سن کر حور بے چین ہوتے ہوئے چیخیں مارنے لگی۔ حور نے کہا، اے اللہ کے نبی مجھے معاف کر دیجئے، مجھے وہی بلال پسند ہے۔ مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ محمد کا سب سے پیارا غلام میرے حصے میں آیا ہے۔ جس کو حضور دل و جان سے پیار کرتے ہیں وہ بندہ میرے حصے میں آیا ہے۔ رسول اللہ نے اس کی معذرت کو قبول کیا اور حور کو دعائیں دیتے ہوئے حضور آگے چل دیے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور محمد و آل محمد سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔